یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے ہو، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے، ہاں بس یہ ہے کہ تڑ 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 جلدی سے نکالتے۔ مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا۔ قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے۔ قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا، صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا۔ کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے۔ تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے، جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن۔ ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن زندوں کے لیے نا، ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے۔ یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے۔ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا، بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن، لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب، لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں۔ ہاں کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر، لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت۔ میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں۔ قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر،
اور زیجات پر ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے, کون سے مدرسے میں؟ یہ فن, یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے. اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا, ہر علم خیرات میں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ, اسکول جاؤ, کالج جاؤ, یونیورسٹیوں میں جاؤ, ٹاپ کرو, پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو, لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ایک سوال ہے, یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح کتاب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا, دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا. تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے, 11 مرتبہ پڑھتے ہیں, باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں. اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا, جیسے ختم قرآن بھی ہے نا, شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے, بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. وہ کیا پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں. زبان پر بہت ہلکے ہیں, میزان پر سب سے بھاری ہیں. وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ, سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. یہی ہے. ایک دوسری حدیث میں آگے و بحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے. بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا. آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے. پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہی آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.